بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ایک لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر مت پکارو۔ گناہ کا نام لگ جانا ایمان کے بعد بری بات ہے، اور جو ان سب کاموں سے توبہ نہ کرے یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، سبب نزول اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لے گئے، تو مدینہ کے اندر حضرت ابو جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا مدینہ کا کہ ہر ایک کے دو تین نام، ٹوکن نام رکھے ہوئے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جس کے تین نام نہ ہو، یعنی ایک تو وہ جو اس کی والدہ نے نام رکھا اور باقی 2-3 نام لوگوں نے اس کے نام رکھ دیے، ٹوکن نام، اس کو چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے ایسے نام رکھے۔ تو ایسا حال لوگوں کا تھا، ایک دوسرے کو مذاق اڑانے کا بھی معاملہ تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر کے معنی کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے یا کسی کا کوئی عیب کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی بات کو اچھالنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، تو ایسا مذاق کرنا اسلام کے اندر جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے حرام ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اگر کچھ ہوا کہ یار تو ایسا کیسا تو اگر میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن ایسے مذاق ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچی حرام ہے۔ اسلام میں مذاق کرنا حرام ہے۔ پھر اسلام میں مزاح کرنا جائز ہے، مزاح یہ جائز ہے اسلام میں، مذاق حرام ہے۔ ایک صحابی راستے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، پورا قافلہ چڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی پیچھے گئے اور وہ صحابی ذرا آگے ہیں، اور دوسرے صحابی نے کیا کیا کہ ان کے پیچھے تیر رکھے ہوئے تھے کہ وہ تیروں کو ایسا کھینچا، وہ سو رہے تھے گھوڑے پہ، چلتے چلتے سو رہے تھے، تو وہ تیر کھینچا تو وہ ڈر گئے ایک دم، اور یہ سارے صحابہ ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو ڈرا دیا، تو کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے مذاق کیا، تو کہا کہ تم نے تو مذاق کیا لیکن تمہارا بھائی تو ڈر گیا، پھر کہا کہ ایسے مذاق کرنا حرام ہے۔ ایک صحابی نے نماز کے بعد ایک صحابی کی چپل چھپا دی، اب وہ صحابی نماز کے بعد چپل ڈھونڈ رہے، تو اللہ کے نبی باہر نکلے نماز سے، تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میری چپل ان میں سے کسی نے چھپایا اور یہ دے رہے نہیں میری چپل، اور ہنس رہے۔ اللہ کے نبی کہا کس نے چپل چھپایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے چھپایا۔ کہا کہ دے دو ان کی چپل دے دی۔ کہا کہ اللہ کے نبی مذاق کر رہا تھا۔ کہا کہ ایسی مذاق اسلام میں کیا ہے؟ حرام۔ ایسی مذاق اسلام کے اندر بالکل حرام۔ آج امت مسلمہ کو یہ چیزیں معلوم نہیں، تو امت مسلمہ سب سے زیادہ یہود و نصارہ سے زیادہ، مشرکین سے زیادہ، ان کافروں سے زیادہ مسلمان آپس میں مذاق کرتے، اور ایسی مذاق کرتے کہ بولتے نا مذاق میں عبدالرزاق مر گیا۔ ایسا کئی لوگ مسلمانوں میں جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ خونم خون ہو گئے مسلمان۔ اور کہاں سے جھگڑا شروع ہوا؟ مذاق سے جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑا کہاں ختم ہوا؟ تو پولیس اسٹیشن میں جا کے جھگڑا ختم ہوا، صرف مذاق سے اتنی دور تک بات پہنچی۔ تو اسلام کے اندر یہ بات ہم لوگ غور سے دھیان رکھیں کہ اسلام کے اندر مذاق کرنا حرام ہے، مزاح کرنا جائز ہے۔ مزاح کہتے ہیں ایسی مذاق کی جائے کہ سامنے والے کو اچھا لگے، جس سے مذاق کی جا رہی اس کو بھی مزہ آ جائے، اس کی دل لگی ہو جائے۔ حضرت اللہ کے رسول کے پاس ایک بڑھیا آئی، کہا کہ اللہ کے نبی
یا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی. کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گی. کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رو رہی. اللہ کے نبی ہنس رہا, وہ رو رہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اماں جان آپ جنت میں جائیں گے لیکن اس حالت میں نہیں, آپ تو جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. پھر وہ خوشی خوشی واپس چلے گی. تو ایسی مذاق اسلام کے اندر جائز ہے. ایسی مذاق ہم لوگ کر سکتے ہیں. ایسا رکٹ رہنا بھی اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی منہ چڑھا ہوا ہے, بالکل کسی سے بات چیت نہیں, ایک دم سنجیدہ اور بہت زیادہ اٹینشن ہے اور اس کی پرسنالٹی ایسی بھی نہیں ہے. ہنسی مذاق کرنا, لیکن ایسی ہنسی مذاق کہ ایمان والے کے دل کا خیال رکھا جائے, کیونکہ ایمان والے کے دل کا مقام ہم سب جانتے ہیں کیسے کتنا بڑا ہے. ہم میں سے بچہ بولے گا کہ ایمان والے کے دل کا مقام خانہ کعبہ سے بڑا ہے. خانہ کعبہ کی جتنی عظمت ہے اس سے کئی گنا بڑا ایمان والے کے دل کا مقام ہے. خانہ کعبہ سے بڑا ہے. کعبہ کو کسی نے ڈھا دیا, توبہ کیا, اللہ اس کو معاف کر دے گی. لیکن کسی مسلمان کے دل کو توڑا, توبہ کیا تو اللہ معاف کریں گے نہیں, بولیں گے اس سے معافی مانگ. جس کا دل توڑا اس سے معافی مانگ تو میں معاف کروں گا. تو بڑا مسئلہ ہے خطرناک. تو مذاق سے منع کیا گیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرو ابن شراحبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن شراحبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اتنا خوف طاری ہوا ہمارے اوپر, تو میں نے تو یہ عزم کر لیا کہ اگر کسی کو بکری کے تھن سے اور اونٹنی کے تھن سے دودھ پیتے ہوئے بھی دیکھوں گا تو اس کا مذاق نہیں کروں گا کہ دیکھو ارے یہ تو تھن سے دودھ پی رہا تھا. ایسا بھی دیکھوں گا کسی کو تو میں اس کا مذاق نہیں کروں گا کبھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم پر یہ آیت آنے کے بعد اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے تو یہ عزم ارادہ کر لیا کہ کسی کتے کو کا بھی مذاق نہیں کروں گا. انسان تو بہت دور کی بات, کسی کتے کو بھی حقیر نظروں سے نہیں دیکھوں گا اور اس کا بھی مذاق نہیں کروں گا. اس کے بعد اس آیت کے اندر آگے عورتوں کو بھی کہا گیا کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہ مذاق اڑانا زبان سے بھی ہوگا, بدن سے بھی ہوگا, ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہوگا, کسی بھی طرح سے ہوگا. ہر طرح سے مذاق اڑانا اس میں داخل ہے کہ بھائی مسلمان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچ رہی ہے, چاہے مذاق میں ہم لوگ ہاتھ کے ذریعے سے مذاق کر رہے ہو, زبان سے کوئی اسی طرح بھی مذاق کر رہے ہو, اسلام کے اندر یہ ایسی مذاق حرام ہے جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے. آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور کسی پر عیب نہ لگاؤ, عیب تلاش نہ کرو, کسی کو عیب کسی کا عیب نہ نکالو. اس سے بھی قرآن نے منع کی ہے. ڈائریکٹ آیت ہے جو حرام کر رہی ہے, قرآن کی صریح آیت ہے جس کے اندر حرام ہو گیا کہ ہم کسی مسلمان کے عیب کو نکالیں. ہر مسلمان میں عیب ہے, عیب نکالنے والے میں بھی عیب ہے, ہم سب میں عیب ہے. بے عیب اللہ کی ذات ہے اور معصوم نبیوں کی ذات ہے اور محفوظ صحابہ کی ذات ہے. باقی صحابہ کے بعد جتنے بھی سب ہم لوگ ہیں سب عیوب والے ہیں, عیب والے نہیں. عیب تو ایک ہی رہتا, ہم سب عیوب والے, عیوب ہے ہمارے اندر. تو عیب نہ نکالے. اس سے بھی بڑی سختی کے ساتھ میں منع کیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا عیب نہ نکالے. ایک بہادر شاہ ظفر نے آخری شعر بھی ماشاءاللہ شاعر بھی تھے آپ, ہندوستان کے سب سے آخری مغل سلطنت کا بادشاہ جو گزرا ہے, اس نے بہت بہترین شعر بولا تھا یہ کہ جب تک ہم لوگوں کے اوپر نظریں تھی, لوگوں کو دیکھ رہے تھے, لوگوں کے عیب و ہنر پر نظریں تھی, تو ہم اپنے حال سے بے خبر تھے. وہ مفہوم اس کا. اور جب ہم نے اپنی حالت پر نظر کی تو جہاں میں کوئی بھی ہم کو برا نہیں دکھا. آدمی دوسروں کو جب تک دیکھے گا تو اپنے آپ کو کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گا, لوگوں کی اصلاح میں لگ جائے گا, یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا, اور لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے کسی کی اصلاح کبھی نہیں ہوں گی. یہ ایک ہیرو بن جائے گا, ایک اینکر بن جائے گا, ایک نیوز چینل والا بن جائے گا, اور کچھ ہو جائے گا لوگوں کے درمیان میں, ہو جائے گا یار اس کو کچھ کام ہے. لوگ ایسا بول دیں گے آخری میں اس کو, یار اس کو اٹھے چوٹے کا کچھ کام نہیں, بس کھڑے ہو جاتا ممبر کے پاس, کہیں بھی مسئلے پہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتا اور شروع کر دیتا بھاشن دینا. لوگ ایسا بولنے لگ جائیں گے. لوگوں کی اصلاح ہوں گی نہیں, آدمی خود اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے. جب اپنی خود کی اصلاح ہو جائیں گی تو ہمارے صحبت میں جو بھی رہیں گا اللہ ان کی بھی اصلاح کر دیں گا. تو بہت سارے بھائی ایسے رہتے. ایک جمعیت کے بہت بڑے عالم دین آئے تھے دارالعلوم دیوبند کے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا, اس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے, اپنی بستی کی اصلاح کرنا ہے. اس کا گاؤں تھا بہت بڑا, کیا بڑا شہر تھا. تو اس نے اپنی زندگی کے 10 سے 15 سال اس نے ڈال دیے, لیکن کوئی شہر کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ نہیں اتنے بڑے شہر کی اصلاح نہیں کرنا چاہیے, اپنے محلے کی اصلاح کرنا چاہیے. پھر اس نے 10 سال اپنے محلوں کو سدھارنے میں ڈالا. پھر اس کو افسوس ہوا کہ میرے 15 اور 10 25 سال ایسے چلے گئے. پھر اس نے کہا کہ نہیں پورے محلے کی اصلاح نہیں کرنا چاہیے, اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہیے. پھر اس نے اپنے گھر کی اصلاح شروع کیا تو اس کے گھر کی بھی اصلاح اس کے نزدیک ہوئی نہیں. آخری میں جب اس کے مرنے کا ٹائم قریب آیا تو کہا کہ بھائی سب کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو, اپنی اصلاح کرو اور یہاں سے دنیا سے جاؤ. آخری میں یہ اس کا بول تھا.
آدمی دوسروں کی اصلاح کے چکر میں خود کی اصلاح کر پاتا نہیں. یہی دعوت کی محنت میں بھی ہو رہا ہے. برا لگتا ہے دعوت کے ساتھیوں کو، بہت برا لگتا ہے بولے تو، لیکن حق بات بولنی پڑتی، کیونکہ بیٹھے کون سی جگہ پہ ہم لوگ، یہ بہت باس پرس والی جگہ ہے. قیامت کے دن آپ لوگ بچ جائیں گے، لیکن یہ ممبر والا بچنے والا نہیں ہے. ممبر رسول کا حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہی کام دعوت کی محنت کے اندر ہو رہا ہے کہ 4 مہینے لگ جاتے، چلہ لگ جاتا تو ساتھی سمجھتا کہ اپن بن گئے. اب اپنا کام ہے بہلے کو بنانا اور اپنا کام ہے خاندان کو بنانا، لیکن حضرت والا بنے ابھی نہیں. حضرت والا بنے نہیں. حضرت والا کو بنتے بنتے موت لگ جائیں گی. حضرت والا جب اپنی خود کی اصلاح کی فکر کرتے کرتے ایک ایک عیبوں کو نکالیں گے، انشاءاللہ ان کے گھر کے عیب بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، بستی کے عیب بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن پہلے اپنے آپ کو، تم محبت میں رہتے ہو تو چادر بچھا دیتے ہو، اور تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو تم آدمی کی چادر بھی، اندر بدن کے کپڑے بھی چھین لیتے ہو. ایسے کون سے تمہارے اندر دین ہے؟ ایسے کون سے تمہارے اندر اخلاق ہے کہ تم نرمی کے اندر تو اپنی بدن کی چادر کپڑے سب اتار دے رہے، اور جب تم اپنے وہ بولتے ہیں نا میں میری والی پہ تبلیغ کے اندر ہے اس لیے اب میں میری والی پہ آیا نا تو سیدھا رہ جا، میں بہت خطرناک تھا، یہ 4 مہینے لگ گئے تو چپ میں بدل گیا. یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ آپ کی اصلاح نہیں ہوئی، ورنہ یہ الفاظ آتے تھے نہیں. کبھی عمر فاروق کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں آئے، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ الفاظ نہیں ہے کہ ہاں اگر ہم اللہ نے ہم کو اچھا ہوا ایمان دے دیا، اگر اللہ ہم کو مسلمان نہیں بناتا تو ہم کتنے خطرناک رہتے، تم کو پتہ چلتا نہیں، پتہ چل جاتا تم کو. ایسا کبھی حضرت عمر فاروق، کبھی عثمان غنی، کبھی خالد بن ولید، ان لوگوں نے کبھی الفاظ نہیں بولے. آپ لوگ ایسے الفاظ کیوں بولنے لگ جاتے؟ پتہ چلا کہ آپ کی اصلاح ہوئی نہیں. ہم سب محتاج ہے، موت تک اپنی اصلاح کے آدمی محتاج ہے. تو علماء اکرام نے ایک بات کہی ہے تفسیر معارف القرآن کے اندر کہ آدمی کی نیک بختی، سعادت مندی اس بات کے اندر ہے، آدمی کی نیک بختی سعادت مندی اس بات کے اندر ہے کہ آدمی موت تک اپنے عیبوں کو دیکھے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے. یہ آدمی کی نیک بختی ہے. تو اسے کبھی کسی کے اوپر عیب نکالنے کی فرصت نہیں ملے گی. اور جو اپنی نظروں سے اپنے آپ پر نظر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پوری دنیا کے اندر امام بھی، مؤذن بھی اور ساری دنیا کے اندر رہنے والے لوگ اس کو برے ہی نظر آتے ہیں. کیونکہ اللہ نے سب کو پاک تو پیدا، کسی کو بھی پاک نہیں پیدا کیا نبیوں کے علاوہ، تو سب میں عیب ہے. چاہے بہت بڑا اللہ والا ہے، ولی ہے، چاہے وہ وقت کا امیر ہے، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا وزیر مفتی اعظم ہے، لیکن اس کے اندر عیب ضرور ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، اس میں عیب ہے بالکل. تو پھر جہاں میں کوئی بھی اچھا نظر آئے گا نہیں. اپنے عیبوں کو دیکھیں گے تو پھر جہاں میں سبھی اچھے نظر آئیں گے، کوئی برا نظر نہیں آئے گا. اس لیے اپنے عیوب کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کے عیبوں سے اپنے کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور موت تک میری اصلاح ہو جائے، تاکہ اگر میری اصلاح نہیں ہوگی تو فرشتے مار مار کے اصلاح کریں گے. اس سے بہتر اپن زمین کے اوپر اپنی اصلاح کر لو. تیسری چیز، ایک تو مذاق، دوسرا عیب نکالنا، تیسرا ہے برے لقب سے پکارنا. برے لقب سے پکارنا یہ مدینے میں زیادہ تھا. لوگ اللہ کے نبی کسی کو نام لے کے پکارتے تو لوگ ہنستے. اللہ کے نبی کیا ہوگا، میں نے تو اس کا نام لیا. کہا کہ اللہ کے نبی اس کا وہ نام نہیں ہے، یہ تو نام ہم نے رکھ دیا، اس کا نام دوسرا ہے. اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کیسا تم نے نام رکھے، میں سمجھ رہا اس کا نام یہی کر کے میں یہ نام سے پکارا. کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی یہ نام سے پکارے تو اس کو برا لگتا، وہ چڑتا یہ نام سے. تو پھر اللہ کے نبی، پھر یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ کوئی کسی کا ٹوکن نام وغیرہ رکھو مت، کسی کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے. جو نام وہ پسند کرے اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے، جو نام وہ پسند نہ کرے اس نام سے پکارنا نہیں چاہیے. ہمارے درمیان میں یہی معاملہ ہے. ہم نے کسی کو کتنے نام رکھ دیے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا، کوئی کسی کو کچھ نام سے کہہ دیتا، جائز نہیں بالکل. قیامت کے دن حدیث پاک میں، اگر کہ حدیث ضعیف ہے، اگر ہم نے کسی کو بیل بول دیا، بیل بول دیتا آدمی، میں بھی بول دیتا لیکن نہیں بولنا چاہیے. اگر ہم نے کسی کو بیل بولے یا کسی کو بولے بیل کا بچہ، اس کو عربی میں بولتے ہیں ابن الصور، بیل کا بچہ، تو ہم نے کسی کو بیل کا بچہ کہہ دیا، کتے کا بچہ کہہ دیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کو کتے کا بچہ کہا تھا، میں نے اس کو کتا بنایا تھا، اس کے باپ کو کتا بنایا تھا. تو نے اس کو بیل کا بچہ کہا تھا، میں نے اس کو اس کے باپ کو بیل بنایا تھا. میں نے تو اس کو انسانی پوری شکل دیا تھا، انسان بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا، تو نے اس کو بیل کا بچہ کیوں کہہ دیا، کتے کا بچہ کیوں کہا. تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے، اس کی تیاری ابھی سے کرنا کہ ہم کو کیا جواب رہے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس لیے برے لقب سے، برے القاب سے کسی کو بھی نہ پکارے، اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکارنا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، پھر صحابہ نے برے لقب سے پکارنا ایک دوسرے کو بالکل بند کر دیا، جو نام جو پسند کرتا تھا اسی نام سے پھر اس کو مدینے میں پکارا جاتا تھا۔ آگے فرمایا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد پھر اس طرح کے گناہ کے کام کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو عیب نکالنا اور کسی کو یا برے لقب سے پکارنا، نام بگاڑ کر، یہ تینوں چیزیں کرنا ایمان لانے کے بعد یہ بڑی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے بری چیز ہے۔ ایسے بری چیز سے ایمان والوں کو توبہ کرنا چاہیے، اور جو مسلمان توبہ نہیں کرا ایسا مسلمان ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔